جی مسعود صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر جی بالکل الحمدللہ. تو ماشاءاللہ آپ بڑے فٹ نظر آ رہے ہیں. بس ایسی ہی ہے, فلیکچویشن رہتی ہے, اچھا کبھی فٹ نظر آتے ہیں, کبھی ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. ہاں جی, کچھ عادت جو ہے وہ کووڈ کرائسس نے ڈال دی جی بیٹھنے کی, جمے رہنے کی. لیکن اب شکر ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے جی. اب آج شکریہ, مسعود صاحب آمین. آپ نے کالم لکھا ہے کراچی کے حوالے سے, اور یہ غالباً آپ کا تیسرا کالم ہے حالیہ دنوں میں. جی جی کراچی کی صورتحال ہی ایسی ہے جی. تو اس کہ میں اس کی ابھی وزیر اعظم نے ایک پیکیج کا بھی اعلان کیا ہے. جی تو جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس پہ عمل درآمد ہو پائے گا یا یہ کوئی سیاست کا شکار ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, یہ سیاست کا بالکل شکار ہونا نہیں چاہیے. جو پولیٹیکل کمیونیکیشن ہو رہی ہے نا اس حوالے سے, اس میں بڑی بے رحمی سے کچھ چیزوں کو اگنور کیا جا رہا ہے مثلاً جس کی گنجائش نہیں بنتی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو ایک ہیومن کرائسس کے طور پر کم دیکھا جا رہا ہے, جی اور اس میں بھی جو کریڈٹ کانشیس ہونا اور بلیم گیم کہ ذمہ دار ہم نہیں, وفاقی حکومت ہے, وفاقی حکومت نہیں, بلدیہ ہے, بلدیہ نہیں, جو صوبائی حکومت ہے. تو یہ اس کی نظر ہوتا جا رہا ہے. جو طوفانی بارشیں آئی ہیں اور جو غیر معمولی ہیں, اس کا ایک خبر یہ آئی کہ یہ 90 سال کے بعد اتنی زیادہ بارشیں ہوئیں کراچی میں. دوسرا ایک اور کسی ڈیٹے کے حوالے سے آئی کہ یہ 135 سال کے بعد ایسی بارش ہوئی ہے کراچی میں. تو یہ ایک بڑی غیر معمولی قسم کی بارشوں کے حوالے سے ایک قدرتی آفت آئی ہے کراچی شہر میں, اور اس کے نتیجے میں وہاں کی اتنے بڑے شہر کی زندگی جو ہے وہ تلپٹ ہو کر رہ گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں کتنی بڑی تعداد میں جو اونچی عمارتیں ہیں اور ان کے بیسمنٹ پارکنگ ہے وہ سب کے سب بھر گئے ہیں, اور اس پارکنگ میں کئی کاریں ڈوب گئیں. کاریں تو سڑکوں پر ڈوبتی ہوئی نظر آئیں. اس سے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ بارش جو ہے غیر معمولی ہو جاتی ہے تو اس میں جو غریبوں کی آبادیاں ہیں یا جو کچے پکے گھر ہیں, جو نالوں پہ بنی ہوئی آبادیاں ہیں, وہ بڑی بری طرح متاثر ہوتی ہیں. لیکن اس دفعہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے تمام جو امیر رہائشی علاقے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ گئے, ڈی ایچ اے تک, کینٹونمنٹ تک. تو اس میں تو ایک نیا جذبہ پیدا ہونا چاہیے تھا, اور وہ جذبہ اجتماعی جذبہ ہونا چاہیے تھا, اور ایک دوسرے کی فکر کرنے کا, ایک دوسرے کو سنبھالنے کا, مل کر کام کرنے کا, مل کر فیس کرنے کا چیلنج کو, یہ اپروچ ہونی چاہیے تھی. پانی کے پینے کی فراہمی کا مسئلہ پیدا ہو گیا, بجلی ان کے پاس نہیں رہی, خوراک ان کی غرق ہو گئی جو جن گھروں میں پانی چلا گیا. تو یہ ایک بڑی گمبھیر صورتحال تھی. مجھے یاد آ جاتا ہے, میں یونیورسٹی میں تھا, پنجاب یونیورسٹی میں, کہ کس طرح ملازم, اسٹوڈنٹس, ٹیچرز باہر نکل آئے تھے جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں, اور یہ منظر پورے شہر میں تھا, اور یہی منظر پورے ملک میں تھا. اور کراچی سے لوگ ٹرک کے ٹرک لے کر روانہ ہوئے, اتنے تھے کہ سامان پہنچانا مشکل ہو گیا, میلوں کی لائن لگ گئی, اور اس میں بیشتر سامان کراچی سے آیا تھا. تو ایک تو میرا یہ بھی نوٹس ہے کہ ہمارا دوسرے صوبوں کے عوام, تاجر, چیمبر آف کامرس, فلاحی تنظیمیں, وہ اس طرح رسپانس نہیں ہوا کراچی کو. لوگوں میں بھی ایک مدد کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے تھا, وہ بات نہیں بنی. یہ ایک افسوسناک بات ہے. اس وقت غالب جو پارلیمانی فورس ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہی ہے. یہ بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ بہت ایکٹیو ہوتی, اس کے سارے پارلیمنٹیرین نکل کے خود جاتے پیپلز پارٹی کے ریپرزنٹیٹیوز کے پاس, مراد علی شاہ صاحب کے پاس, اور انہیں جو سیوک سوسائٹی ہے اس کو انگیج کر لینا چاہیے تھا. اتنا بڑا چیمبر آف کامرس ہے, اتنے فلاحی ادارے ہیں, اتنے وہاں پر جو ہے وہ سیلانی, چھپا, یہ بہت ہے, بہت ادارے ہیں, آغا خان فاؤنڈیشن, فلانا فلانا فلانا.
جماعت اسلامی کی ہو، خدمت اسلامی، ہر سیاسی جماعت کے وہاں میرا خیال ہے فلاحی ادارے اور سب سے زیادہ ایکٹیو ہے کراچی۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ایسا یہ چاہیے تھا، پی ٹی آئی والوں کو فوراً یہ کام کرتے، حکومت کی حد تک، وزیر اعظم کی حد تک اب جو انیشیٹو آیا ہے اور جس کی یقین دہانی بھی کرائی گئی، جس پر فوراً بات چیت بھی شروع ہو گئی تھی، اس حد تک یہ اطمینان بخش ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 1100 ارب کا پیکیج ہے، یہ ایک بہت ہی ہماری جو کمپلیکسڈ اس وقت اکنامک کنڈیشن جا رہی ہے، ہم ایک اقتصادی بحران سے بھی تو دوچار ہیں نا، قرضوں میں بری طرح جکڑے ہوئے ہیں اور بہت بھاری بھر قسطیں جا رہی ہیں۔ پھر یہ کہ 1,20,00,000 کی فیملیز کو ایک بہت بڑا پیکیج ابھی امیڈیٹ بیک گراؤنڈ میں ہے، کرونا میں جو دیا گیا، جس میں 12,500 ایک فیملی کو دیے گئے۔ اب یہ پیسے کہاں سے نکالیں گے، یہ ایک سوال اٹھا ہے، یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اب یہ تو وفاقی گورنمنٹ جانتی ہے، ابھی اس کی ساری تفصیلات نہیں آئیں کہ جی اس کے سورسز کیا کیا ہیں، لیکن اگر یہ 1100 ارب کا پیکیج ہے، جو کہ ہونا چاہیے، یہ وزیر اعظم کا اعلان ہے، وزیر اعظم کا پیکیج ہے، اس میں اب گنجائش نہیں بنتی کہ اب اس میں کوئی کم و بیشی ہو، اب اس کو لانا چاہیے۔ اب جہاں سے بھی ہے، جو بھی کٹ لگائیں، کہیں اثار قربانی کرنی پڑے، دوسرے صوبوں سے لینا پڑے، ان کو شریک کرانا چاہیے، انہیں خود ہی شریک ہو جانا چاہیے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اس وقت جو پریکٹیکلی سپیکنگ کراچی کی جو صورتحال ہے، اس میں جو 3 ٹیئرس ڈیموکریسی ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اس میں پارلیمنٹ ہے، اس میں صوبائی حکومتیں ہیں، اس میں بلدیاتی نظام ہے۔ بلدیاتی نظام تو خیر ہمارا ایک نیم مردہ حالت میں اس وقت موجود ہے، کراچی میں اس کی مدت بھی ختم ہو گئی، جو کہ کورٹ آرڈر پہ وہ بحال ہوا تھا اور وہ بیمار کیفیت میں رہا۔ لگتا ہے کراچی کے میئر کی آنسوؤں میں ہی کراچی بیٹھ گیا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ روتے ہی رہے جس دن سے انہوں نے حلف اٹھایا کہ مجھے پیسے دیے جائیں، مجھے اختیار دیا جائے۔ وسیم اختر صاحب یہ پہلے میئر ہیں کراچی کے جو بالکل انیکٹیو رہے۔ ایکٹیو تو وہ کچھ نظر آتے تھے لیکن رونے دھونے میں انیکٹیو تھے۔ ہاں جی ہاں جی، ایکٹیو تو وہ رونے دھونے میں نظر آتے تھے کہ رو رہے ہیں، پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ تو کراچی میں میئرز ڈیلیور کرتے رہیں گے۔ بڑے دہشت گردی جب ہوئی کراچی میں، اس وقت بھی کر رہے تھے، اور بڑے کرائسس تھے جو وہاں کی پارلیمنٹری فورس تھی، اس کے آپس کے جھگڑے تھے، اس دوران بھی جو میئر آئے وہ ڈیلیور کرتے رہیں گے۔